میری گزارش ہے کہ جو کرتے آئے عرصے تک کسی بہانے تمہیں جھنڈے لہرا تحصیل کون سا ہے؟ تحصیل کون سا ہے؟ اسٹیج پہ آئے اور اپنے قواعد بہت کی دل کی مگر مجھے اس سے دور اور شروعات کریں گے نیشنل کانفرنس ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا گلدستہ ہے جس نے 1931 میں نعرہ دیا تھا شیر کشمیر کا کیا ارشاد ہندو مسلم سکھ پر پیش کروں گا۔ میں پچھلے چند سالوں سے 3 سال سے میں نیشنل کانفرنس میں واپس آیا ہوں، جبکہ میری جوائننگ سب سے پہلے نیشنل کانفرنس میری نظروں میں یوتھ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں کس طرح اور کہاں کی طرف جانا ہے۔ نئے لوگ آتے ہیں، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، جو پرانے چہرے ہیں، جو ہمارے بزرگوں کے ساتھی ہیں، یہاں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی شکلوں کو دیکھے اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پہ چلتے ہیں۔ غور و خوش ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں جو چیلنجز یہاں ریاست جموں کشمیر کے عوام کو درپیش ہے، ان چیلنجز کا کیسے مقابلہ کیا جائے اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور ہم لوگوں نے اسی سلسلے میں آج یہ کنونشن کا انعقاد کیا۔ ان کا آپ کے 2 سوال ہیں، میں ان کا باری باری جواب دوں گا۔ جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کا معاملہ ہے، جو ابھی حال ہی میں انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرنے کی جو اعلان کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا سب سے سیاہ ترین وقت ہوگا جس وقت پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوگا، کیونکہ یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص جماعت کو فائدہ دینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، اور یہ سب سے بڑا مذاق ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے انہوں نے اننت ناگ کو پنچ کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ جوازیت ہی نہیں ہے، مغل کی حصولیابی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ آپ آنے والا وقت آپ کو فیصلہ کرے گا کہ یہ 50 پار ہوگا کہ یا یہ تڑی پار ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی نام بدلنا کیا ہے، مدعا کریٹ کرنا تاکہ یہ اس کے پولیٹیکل ڈیویڈنڈس لے سکے، یہ تو اسی چیز سے مراد ہے۔ باقی اس کا جینونلی عام آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیر کشمیر کا کنٹریبیوشن رہا ہے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ، ریاست جموں کشمیر کے تئیں اور ریاست جموں کشمیر عوام کے تئیں، اس کو یہ فراموش نہیں کر سکتے۔ شیر کشمیر میری گزارش ہے کہ جو کرتے آئے عرصے تک